بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے شروع ہوتا ہے، ڈنکی کا سفر۔ تو اس میں سب سے پہلی وضاحت تو یہ میں کر دوں کہ یہ نہ جانے کب سے سفر شروع ہے اور آج تک یہ ختم نہیں ہو سکا۔ کافی ملکوں نے کوشش کی ہے اس کو روکنے کی، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکا، یہ جاری و ساری ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کروڑوں نہیں تو کم از کم لاکھوں لوگ ضرور جو ہے اپنا وطن چھوڑ کے ادھر آئے ہیں یورپ میں، جن میں نہ صرف پاکستانی ہیں بلکہ بنگلہ دیشی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، اور بھی کئی ممالک کے لوگ ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ کہانی ہے۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آئیں۔ یہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کہانی ہے، اپنا ہر ایک کا واقعہ ہے۔ تو میں آپ کو جو میرے ساتھ بیتی ہے، جس طریقے سے میں آیا ہوں، جو میرے ساتھ حالات و واقعات پیش آئے ہیں، میں صرف وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آئیں۔ تو میرا گاؤں ہے دنی، تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات ہے۔ دنی گاؤں سے ہم 4 لڑکے روانہ ہوئے تھے اس سفر کے لیے، جو بیسیکلی 3 ہم اپنے گاؤں کے تھے اور ایک سرگودا کا لڑکا تھا۔ تو ہم پہلے روانہ ہوئے لاہور کے لیے۔ تو بذریعہ بس ہم لاہور پہنچے، وہاں سے ہم نے بس کے ذریعے کوئٹہ جانا تھا۔ تو وہاں سے ایجنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم لوگوں کی ٹکٹیں کنفرم ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نام کی کوئی ٹکٹ بکنگ نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے دوبارہ ایجنٹ سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے بک کروائی تھی۔ تو جس بندے سے میں نے بک کروائی تھی وہ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو میں بتاتا ہوں، ہم لوگوں نے کافی دیر انتظار کیا، اتنی دیر میں گاڑی کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ تو ہم لوگوں نے نئی ٹکٹیں خرید لی، یعنی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بس ایسے ہی ہے۔ تو یہ غلط بیانیاں آپ کو راستے میں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ کافی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے غلط بیانی کی گئی ہے۔ تو بعض اوقات ایجنٹ نے غلط بیانی نہیں کی ہوتی، آگے سے ان کے جن لوگوں سے وہ رابطے میں ہوتے ہیں وہ لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں۔ تو ہم کوئٹہ والی بس میں بیٹھ گئے۔ اس میں ہمارے پاس جو سامان پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں، تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستانی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے رنگین، اگر راستے میں پولیس کی چیکنگ ہو تو ہم بتا سکیں۔ اور راستے میں جو چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم لوگ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تو باقی کوئٹہ جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں سے پھر ہمیں وہ ہدایات آپ کو جیسے آپ سفر شروع کریں گے تو وہ ایجنٹ ہی آپ کو ہدایات دے گا۔ وہ میں ٹوٹل تفصیل یہاں نہیں بتا سکتا، کچھ وہ مجبوریاں ہیں، تو اس وجہ سے ٹوٹل تفصیل نہیں بتا سکتا۔ تو وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا کوئٹہ سے بذریعہ بس پنجگور کا، جو پاکستان کا آخری شہر ہے، اس کے بعد ایران کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی کافی لمبا سفر تھا، پہلے تو 2 دن ہمیں کوئٹہ پہنچنے میں لگ گئے، تو اس کے بعد 8-9 گھنٹے کا سفر تھا وہ پنجگور کا۔ تو وہاں ہم نے پہنچ کے اسٹے کی، اور وہاں جا کے ہمیں جس جگہ پہ رکھا گیا وہاں ہم لوگ ٹوٹل ہو گئے تھے 40 لوگ۔ ہم 4 ادھر سے روانہ ہوئے تھے اور وہاں پہنچ کے ہم لوگ 40 لوگوں کا قافلہ ہو چکا تھا۔ تو باقی کی ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو یاد رکھیں جو اس سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں اور راستے میں ہیں۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کامنٹ کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں
اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔